رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کہ بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشق جیسی ہوگی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ چکا ہوگا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزدلی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی سے محبت اور موت کا ڈر۔ اصل پرابلم ہماری ان چیزوں سے آتی ہے، کیوں کسی نافرمانی اور گناہوں کے بارے میں صحیح کانسیپٹ پہ ہم نہیں بیٹھتے، دنیا کی زندگی میں انوالوڈ ہیں، دنیا سے محبت اتنی زیادہ ہے، موت سے ہم ڈرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا، اے گروہ مہاجرین، 5 چیزوں میں سے تمہارے حق میں بارگاہ الہی سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 1، جس قوم میں بدکاری پھیل جائے اور اعلانیہ بدکاری ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان سے پہلے والوں اور اگلے والوں میں نہیں تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی اوپنلی اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ فحاشی تو ویسے ہی ہے، بل بورڈ کھڑے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ فلم کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے، اشتہار دیکھ نہیں سکتے، آپ نظریں آپ کی جھک جاتی ہیں جس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل تو ٹی وی ہر جگہ چل رہا ہے، پبلک پلیس پہ بھی چل رہا ہے، فیملی میں ہم بیٹھتے ہیں، ہم خود نہیں دیکھ رہے لیکن کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ چل رہی ہیں چیزیں ساری۔ کارٹونز بھی اس لیول کے نہیں ہیں کہ وہ دیکھے جا سکیں۔ اور پھر فحاشی کی کیسی شکلیں، آپ ریسٹورینٹس میں جائیں، آپ باقی جگہ جائیں، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ پارک میں آپ صبح واک کرنے چلے جائیں، لڑکیوں نے باقاعدہ حجاب اس وجہ سے خرید کے رکھے ہوئے تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں، کالج کی یونیفارم میں نظر آتی ہیں وہاں لڑکوں کے ساتھ۔ اچھا، اب چھپ کے کرنے والی کیٹیگری بہت کم رہ گئی ہے، زیادہ کیٹیگری ہمیں نظر آتی ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں ہاں چلو اپنی پسند سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گے تو ہو جائے تو اچھی بات ہے، رشتے نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اب تو گھل مل کے بیٹھتے ہیں، کندھوں پہ سر رکھ کے برگر کھائے جاتے ہیں، پبلک پلیسز پہ اوپن یہ کام ہو رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں بیماریوں کی کوئی بھرمار ہے، ہم کتنے پریشان ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی، تنگی اور معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے، ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو لوگ مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے پانی کبھی نہ برستا۔ نمبر 4، جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بعض کو چھین لیتا ہے۔ نمبر 5، ان کے ائمہ اللہ تعالیٰ کے دین اور ان کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لڑا مارتا ہے۔ یہ حدیث پڑھیں اور پھر اپنے سارے معاملات دیکھیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آبادی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے کہا پروردگار عالم اس آبادی میں فلاں عابد موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ پہلے اس کو ہلاک کر دو پھر آبادی کو ہلاک کرو کیونکہ میرے لیے کبھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں پڑی۔ نیک انسان رہتا ہے اور وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا، اس کو یہ چیزیں بری نہیں لگ رہی، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ ہم گناہ اور نافرمانی کو سمجھنے کے لیے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مثلاً آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم اس کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں جو آج کل کا یہ پیار محبت کا مسئلہ بہت زیادہ سوسائٹی میں ہے، اور وہاں پہ کسی نے ایک دم بیٹھے بیٹھے کہا کہ پتہ آج کل تو مطلب اتنے فیر ہے لوگوں کے، تو آپ کے ہاں آج کل تو سب کے ہوتے ہیں اس قوم میں، آپ خود اس کا حصہ بن چکے ہیں، آپ نے اس کو ایکسیپٹنس دے دی ہے۔ آپ کو ہر دفعہ فلنچ کرنا ہے، ہر دفعہ آپ کے چہرے پہ وہ پریشانی آنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو مسئلے ہیں یہ کیسے حل ہوں گے، یا میرے رب یہ جو چیز ہے مجھے بری ابھی بھی لگنی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم اگر میگزین دیکھتے تھے اور اس پہ سیدھے سادھے سے فیشن ہوتے تھے تو دیکھ لیتے تھے، اور کبھی کبھار اگر کوئی آف سلیوز والی لڑکی نظر آتی تھی تو ذرا شرم سی آتی تھی دیکھتے ہوئے، لیکن اب ہمارے پاس جو میگزین ہیں اس میں اس لڑکی نے اتنا عریاں لباس پہنا ہوتا ہے اور ہم جا کے ٹیلر کو دکھاتے ہیں، ماسٹر صاحب ذرا ایسا بنائیے گا، ہاں بازو لگا دیں پر لیس ایسی ہو، یہاں سے ایسا ہو، اس کو بھی ملحوظ ہونے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے گناہوں کے بارے میں، جب تک آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، آپ کو گلٹ نہیں فیل ہوتا،
دس از رانگ، دس از رانگ، یو شوڈ ناٹ بی انجوائنگ اٹ. کئی دفعہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اسٹک ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی انسٹیٹیوشن میں بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بار بار میسج دینا ہوتا ہے کہ مجھے اس پہ راضی نہیں ہونا، مجھے اس کے لیے پلان بنانا ہے، کچھ دعا بھی کرنی ہے اور ان کو سیٹل کرنے کے لیے کچھ طریقے اختیار کرنے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں اور ایک اور شخص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ام المومنین، زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث تو بیان فرمائیے. انہوں نے فرمایا، لوگ جب زنا کاری کو جائز قرار دے دیں، شراب خوری کرنے لگے اور گانے بجانے کے آلات استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں تو آسمان پر غیرت الہی جوش میں آ جاتی ہے، پھر وہ زمین کو زلزلے کا حکم دیتا ہے. اگر لوگ جلد سے جلد توبہ کر لیں اور معاصی ترک کر دیں گے تو ٹھیک، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کی آبادی کو منہدم اور مسمار کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قہر جو آتا ہے وہ ایسی جگہوں پر بہت زیادہ آتا ہے. لیکن جب زلزلہ آئے تو ہمیں سب سے پہلے کس چیز پہ نظر رکھنی ہے؟ اپنے گناہوں پہ، اپنے بارے میں سوچنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ ارد گرد جو میرے مسئلے مسائل ہیں ان کو میں کیسے ڈیل کروں. کتنے اسٹوڈنٹس کو میں جانتی ہوں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بار بار یہ بتاتے رہتے ہیں میں نہیں کسی کو بتا سکتی، میں بھی کچھ اور پڑھ لوں. جبکہ ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم 5 اسٹوڈنٹ بنا لینے چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر سے بلائیں، آپ کے گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ مزے سے ڈسکس کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں. آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے، آپ کے برابر کے ہوں گے، آپ سے بڑے ہوں گے، آپ کی کزنز ہوں گی، وہ انہی فتنوں میں ہیں. اور یہ نہیں کہ ان کو بیٹھ کے کہا آج ہم نے حدیث پڑھی ہے نماز کے بارے میں، ذرا تم غور سے سننا. اور وہ بہن بھائی کہتے ہیں گاڈ اس نے داخلہ لے لیا کورس میں، میرے لیے مصیبت بن گئی ہے. سنو ذرا یہ حدیث، یہ تمہارے لیے، میں آج کلاس میں بھی تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی. اپنے اوپر ڈالا، خود ویسے سوچا کہ پتہ ہے آج ہم نے یہ حدیث پڑھی، ہاؤ وی کین اپلائی اٹ. ایک بالکل نیوٹرل پلیٹ فارم پہ اس کے بارے میں بات کی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر سے ہی آپ ابتدا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا مزاج بن جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر پہنچے نہیں، کھانا کھایا نہیں، میں پڑھنا ہے ٹیسٹ کی تیاری، کوئی بات نہ کرے میرے سے. اور کلاس میں آ کے ہم ایسے کوشچن، باجی ہم نے اس کو یہ بتانا ہے، فلاں سے یہ بات کرنی ہے. جو سارا دن بیٹھ کے قرآن سن رہا ہے، اپنا تزکیہ کر رہا ہے، اندر باہر ہو رہا ہے، وہ جو شیئرنگ کر سکتا ہے نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اب اس چیز کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا ہے یہ؟ اس پہ بات کبھی کرنا کہ بات سنیں، جیسے امام قیم ابن الجوزی ہمیں میسج کیا دے رہے ہیں. جیسے یہ چیپٹر شریعت کے اوپر آیا ہے، ہم شریعت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیوں؟ ہمیں اس کو پریکٹس کرنا مشکل لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی. پھر ہمیں لوگوں کو سمجھانا مشکل لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبی داڑھی والا مرد ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور ایک شٹل کاک برقعے والی عورت ہے اور اس کو دھڑا دھڑ مار رہا ہے. اور اگر کسی نے غلطی سے کوئی کہیں سے چیز بھی اٹھا لی تو چپ 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 ان کے ہاتھ کٹ رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت سے ہمیں کتنی پروٹیکشن مل رہی ہے، ہمیں سوسائٹی میں کتنی پروڈکٹیوٹی مل رہی ہے. سارے رولز ان پلیس آ گئے ہیں، ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کا احساس صحیح طرح سے کر رہا ہے. تو لوگوں کو ہمیں بتانا بہت مشکل لگتا ہے، ان کو سمجھانا. آج آپ جا کے کہیں گے ویسے بلیو کہ شریعت ہونی چاہیے، تو اب آپ دیکھیں آگے سے کتنی بحث ہوتی ہے. اچھا پھر تم یہ چاہتی ہو، اچھا پھر تم یہ بھی چھوڑنا پڑے گا تمہیں، تم پھر مال نہیں جا سکتی، پھر مالز بند ہو جائیں گے تمہارے لیے، پھر تم یہ اسمارٹ فون نہیں رکھ سکتی، وہ تو یہ بھی اٹھا دیں گے. اور ہم اپنے جو ریئیکشنز ہیں لوگوں کے ان سے گھبراتے ہیں. ہم اکثر شریعت کو فالو کرتے ہوئے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے، فوراً رزلٹ چاہیے. شریعت کے کئی قوانین ہمیں ایسی چیز بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کریں. ہو سکتا ہے آپ کو اپنی زندگی میں اس کا نتیجہ بھی نہ نظر آئے، آخرت میں نظر آئے. شریعت یہی ہے نا، اللہ کے حکم کے مطابق جھک جائیں بس، جو اللہ کا فیصلہ ہے. اور میڈیا پہ جتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے، شریعت کا نام لینے والا سمجھا جاتا ہے ایکسٹریمسٹ ہے، جبکہ شریعت ان سب چیزوں کو ٹھیک کرتی. سیدنا ہلال بن سعد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو.
چھوٹے گناہ بھی جو ہیں وہ انسان کو آگے جا کر ختم کر دیتے ہیں. جیسے امام احمد یہ میرے پاس سے ہے, he said, Al-Walid reported, I heard Al-Awazil saying, I heard Bilal bin Saad saying, do not look at the smallness or insignificance of a sin, but look at the one you have disobeyed. یہ نہ دیکھیں گناہ کتنا چھوٹا ہے, یہ دیکھیں کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے. ابھی آپ سوچیں نا, کوئی ایسی ٹیچر آپ کی, کوئی ایسا بزرگ آپ کا جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے میں یہ بات نہیں غلط کر سکتی, اور وہ سامنے آ جائے, ذرا سی کوئی چیز ادھر ادھر بھی پڑی ہو, ہم کتنے امبیرس ہو جاتے ہیں. جب کوئی مہمان گھر آتا ہے تو ہم کیوں سامنے نہیں جانا چاہتے؟ ہم کہتے ہیں ان کے سامنے بےزتی ہو جائے گی, چاہے ان کو میرا نام بھی نہ یاد رہے, 100 سال تک ہم انہیں نہ ملیں. ہم لوگوں کے سامنے انسلٹ سے کتنا ڈرتے ہیں. تو گناہ کرتے ہوئے ہمیں ہر وقت سوچتے ہیں وہ ذات بہت بڑی ہے, اس کے سامنے ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. سو جیسے گریوٹی ہے نا, اٹس ناٹ جسٹ اے گڈ آئیڈیا, اٹس اے لا. گریوٹی لا ہے نا, کشش ثقل کیا ہے, لا ہے نا, وہ کھینچتی ہے اپنی طرف. کچھ بھی ہوگا, کوئی بھی چیز بنائیں گے, اس سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اسی طرح یہ جو موریلٹی ہے نا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی زندگی کو صحیح رکھنا, یہ بھی ایک لا ہے. اور جتنی اس کی جڑیں عقیدے کی مضبوط ہوں گی نا, اتنی اوپر آسانیاں ہوں گی. یہ جو آپ کو سوسائٹی میں ایشوز نظر آ رہے ہیں نا, کسی کو اس سے محبت ہے, کسی کو کچھ ہے, کسی کو فحاشی ہے, ریانی ہے, اور ہم اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اوپر 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 ہی بات کر رہے ہیں. کرنا کیا ہے ہمیں؟ جڑ میں جانا ہے, روٹس لوگوں کی ٹھیک کریں. جس کو عقیدہ سمجھ آ گیا وہ اپنے آپ کو خود بچائے گا. جس کو دل میں اللہ کی محبت آ گئی وہ خود اپنی اس بیکار محبت کو ٹریش کرے گا. لیکن جس کو ہم سطحی چیزیں سمجھاتے رہیں گے, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, اس کو آپ جتنا مرضی سمجھائیں گے وہ چھپ چھپ کے کرے گا, وہ سمیں بدلے گا. وہ گھر جانے کے بجائے کسی کو ملنے چلا جائے گا. ماں باپ بھی بیچارے پردے ڈالتے رہیں گے کہ کیا کریں. وہ ماں باپ بھی کبھی ایک کورس کرائیں گے, کبھی دوسرا کورس کرائیں گے, کبھی ادھر ڈالیں گے, کبھی ادھر ڈالیں گے. شوہر کتنے آپ کے اوپر ناکے لگا سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم خود اپنی بیس کو مضبوط نہ کریں. آپ کو ایسے مسئلے ہوتے ہیں, ورک آن یہ عقیدہ, فقہ القلوب, اور ان سب کانسیپٹس کو ہر وقت پریکٹس کرنا. اب ہم آ جاتے ہیں چیپٹر 14 پہ. یہاں پہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ گناہوں کے اثرات ہیں اور ان اثرات کو ہم نے سمجھنا ہے. اب ان کے اثرات کیا کیا ہماری زندگی میں آ رہے ہیں, چلیں اس کو دیکھتے ہیں. پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ علم سے محرومی. امام مالک جو ہیں, نصیحت ان کو جو امام شافعی نے دی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں نور القا فرمایا ہے, کہیں تم اس نور کو گناہوں کے ظلمت سے بجھا نہ دینا. اور اسی طرح امام شافعی کا یہ شعر بھی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا, جب ایک ان کے شاگرد تھے, انہوں نے ان کے سامنے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی, تو انہوں نے ان سے کیا کہا تھا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی آپ میں سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی, میں کیا کروں, تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ دیکھیں آپ کا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے تو آپ علم سے محرومی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک شخص گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے, آپ اسے علم دے رہے ہیں, وہ علم نہیں اس کے اندر جائے گا. آپ کو گناہوں سے بچنے کے طریقے اس کو بتانے ہوں گے. پھر آپ دیکھیں رزق میں تنگی آتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ اپنے ارتکاب گناہ سے روزی اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اب کوئی آپ کو کہہ رہی ہے کہ میری اس سے کیوں نہیں شادی ہوئی, میری اس کو کیوں نہیں ملا, وہ آج نہیں آیا, وہ میرے سے بے وفائی کی. آپ تو کہ حرام کام کر رہے تھے, حرام کام کی تو ویسے دعا نہیں قبول ہوتی. دوسرا یہ کہ جب وہ ایک رزق کی شکل ہے نا, شوہر ملنا, بچے ملنا, کوئی بھی شخص ملنا, تو حرام طریقے سے یہ محبت حاصل کریں گے تو یہی ہوگا. مجھے جب بھی کوئی ینگ لڑکی کنسلٹ کرتی ہے کہ میں کیا کروں, فلاں سے محبت ہے, میں کچھ سمپل پرنسپل بتاتی ہوں. اس کو اپنے گھر کا ایڈریس اور اپنے ابا کا فون نمبر دو, اس کو رشتہ بھیجے. نہیں وہ بھی نہیں بھیج سکتا تو پھر ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. تو میں بات کر لوں اس سے, اسے بتا دوں, اسے سمجھا دوں, ایک دفعہ ملوں گی بس. نہیں وہ ایک دفعہ ملنا نہیں ہوگا, وہ پھیلے گا. تو کوئی آپ کو پسند کرتا ہے, آپ کو کوئی پسند ہے, آپ اس کو کہہ دیں رشتہ بھیجو بس.
اور اگر آپ کی قسمت میں وہ ہے تو حلال طریقے سے مل جائے گا آپ کو اس کے لیے مسئلہ نہیں کرنا پڑے گا. پھر تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے وہ روزی کو کھینچتا ہے, اور حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں. ان دو چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ جب انسان گناہوں میں بہت زیادہ الجھتا ہے تو ڈپریشن بہت زیادہ آتا ہے, وحشت قلبی کا پیدا ہونا, لوگوں سے وحشت. یہ ہم دیکھتے بھی ہیں سیڈ سانگز. ڈپریشن ویسے ہی ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کو, رو رو کے برا حال ہوتا ہے. ملاقات ہوئی تب بھی رونا ہے, ملاقات نہیں ہوئی تب بھی رونا ہے, محبت میں ہے تب بھی رونا ہے, دھوکہ ہو گیا تب بھی رونا ہے. بہن بھائی اس لیے بھی نہیں اچھے لگتے کمرے میں کہ پھر میرے وہ میسجز پہ اور چیزوں پہ چیک رکھیں گے. ہر حال میں ہم لوگوں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی آئسولیشن ہو جاتی ہے, سینس آف آئسولیشن ٹوورڈز اللہ. اللہ سے تعلق نہیں مضبوط ہوتا ہے ایسے لوگوں کا, کیونکہ آپ نے بہت بیکار چیزیں اپنے سسٹم میں رکھی ہوئی ہیں. ان کو جب تک ڈیلیٹ نہیں کریں گے آپ کا سسٹم صحیح چیزوں کو آنے نہیں دے گا. پھر ایلیمینیشن بٹوین ون سیلف اینڈ ادر, اسپیشلی رائٹیس پیپل. اچھے لوگوں کی زندگی میں, کمپنی میں دل نہیں لگتا ایسے لوگوں کا. آپ ایسے لوگوں کو دروس پہ بلاتے رہیں, درس پہ بلاتے رہیں, ٹاکس پہ بلاتے رہیں, آئیں گے نہیں. آپ ان کو بڑے اچھے اچھے لیکچر فارورڈ کرتے رہیں, جب آپ ملیں گی وہ آپ کو 10 فلموں کی کہانی سنا دے گی, لیکن آپ کہیں گی تم نے وہ سنا نہیں, ٹائم نہیں ملا. جب وہ اس طرح کی آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ خیر سے مزید محروم ہوتے جاتے ہیں. وہ رہتے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو ان کو کہتی ہے اچھا کل کیا کیا ملاقات میں, اچھا ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے یہ تحفہ دے دوں, اب یہ کام کر لو. سارا دن لوگوں میں رہتے ہوئے بھی ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی اچھی طرح سے ملتے نہیں. چوتھی چیز کیا ہوتی ہے, ان کے ہر طرح کے کام میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کام ڈٹرمنڈ ہو کے نہیں کرتے, ان کے بند لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جنرلی بھی آپ دیکھیں جب گناہ ہم کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں نا بندش لگ گئی, تو سب سے پہلے دیکھیں کہ غیبت تو نہیں کی, جھوٹ تو نہیں بولا, نمازوں کی کوالٹی کیا تھی, اللہ سے تعلق کیسا تھا, کون سے گناہ کیے, کون سی نافرمانی کے کاموں میں ہم الجھے ہوئے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل غلط راستے پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں, آپ بہت بزدل ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں مطلب مجھے پتا ہے یہ چیزیں کرنی چاہیے, مجھ سے کی نہیں جاتی. کیوں؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی نہیں اپنے آپ کو بچانا. پھر پانچویں چیز آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر فرما برداری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے مس ڈیڈز کا, غلط سے غلط کام کرتے ہیں, اور بات ماننا اتنا مشکل لگتا ہے, اتنا مشکل لگتا ہے, دل نہیں چاہ رہا ہوتا بات ماننے کو. امام قیم ابن الجوزی یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں اس چیپٹر میں کہ عمر میں بھی بے برکتی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ نظر نہیں آتی, ہوں بھی تو اچھی نہیں لگتی. لائف زندگی اصل دل کی زندگی ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی کو ضائع کر دیا ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں جیسے بچپن میں اسنیکس اینڈ لیڈرز کی گیم کھیلا کرتے تھے, کہ آپ 0 سے شروع کرتے ہیں اور بالکل اینڈ تک پہنچتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب میں جیت گئی. لیکن کیا ہوتا ہے, اتنی محنت سے نیکی کے کام کرتے ہیں, ایک گناہ آپ کرتے ہیں اور وہ آپ کو آخری نمبر سے 1 پہ لے آتا ہے. یہ بالکل یہ والی آپ کی گیم چلنا شروع ہو جاتی ہے. سارے کام اچھے کر کے وہ ایک فون اٹینڈ کر لیں, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, اسنیپ چیٹ پہ اتنے لوگوں تک خیر پہنچا رہے تھے, بس وہ اس سے چیٹ کی, ہو گیا کام تمام, کر لی ایک غلطی. امی کی اتنے کام کیے لیکن ایک جگہ ایسی نافرمانی کی, ایسی زیادتی کی کہ وہ کام جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. چیپٹر 15 ہے, پیج 138, اس پہ دیکھیں. تو وہ کہتے ہیں جیسا کہ سلف صالحین کا ارشاد ہے, گناہ کی سزا دوسری گناہ کی شکل میں ملتی ہے, اور نیکی کا صلہ ماں باپ کی نیکی کے صلہ میں ہوتا ہے. جب ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی جو اس کے قریب ہوتی ہے کہتی ہے مجھے بھی انجام دیتے چلو, اور جب وہ اس کو انجام دے لیتا ہے تو ایک اور نیکی اسے یہی دعوت دیتی ہے, اور اس طرح نیکیوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, جس سے بندے کو بے حساب نفع حاصل ہوتا ہے, اور نیکیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں, اور جو شکل نیکیوں کی ہے وہی گناہوں کی بھی ہے. یعنی یہ ایک نا میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے افیکٹ. آپ نے ایک اچھا کام کیا نہیں اور اچھے کام ہے, آپ نے ایک غلط کام کیا نہیں اور غلط کام آپ کی زندگی میں آتے ہی چلے جاتے ہیں. اور اسی لیے چیپٹر 17 میں آپ دیکھیں 141, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر خود رسوا ہونے والے کے لیے معافی نہیں. اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستر پوشی فرماتا ہے لیکن خود بندہ صبح ہوتے کہ اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر لیتا ہے. لوگوں سے کہتا ہے اے فلاں میں نے فلاں فلاں اور یہ اور ایسا ایسا کیا ہے، اور اس طرح وہ اپنے کو ذلیل اور رسوا کر لیتا ہے، حالانکہ پروردگار نے اس کی ستر پوشی فرمائی تھی. ابھی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ایک تو گناہ کیا، اس کی سینسٹیوٹی ختم کی اور اس کی ستر پوشی بھی نہیں کی. خود بتایا کل میں ملنے گئی تھی، ویکینڈ پہ گئی، فون کھولا اتنے میسیجز آئے ہوئے تھے. پتہ ہے میں نے سوچا میں اسے مل کے نا تھوڑا سا آج کا ہی لیسن پڑھا دوں، آج کی بات بتا دوں. ایک تو غلط کام کیا، لوگ اپنی باقی چیزوں پہ بھی کرتے ہیں. میں نے آج نماز نہیں پڑھی تو اللہ سے استغفار کریں، پڑھیں. کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہیڈ لائن تو نہیں دی. آج آپ کلاس میں آئے اور آپ کے بورڈ پہ لگا ہوا ہے فلاں لوگ جو ہے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلاں نے دعائیں نہیں پڑھی، آج اس شخص نے کسی کی غیبت کر دی، غصہ کر دیا. اللہ پردے ڈال رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی اصلاح کریں. نہیں کسی کو پتا چلا آپ سے گناہ ہو گئے، اس کو چھپاتے ہوئے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا مانگے تاکہ یہ چیزیں آپ کی ختم ہوں. اور اس سے بہت زیادہ ذلت آتی ہے. چیپٹر 18 جو آپ بتا رہا ہے ذلت معاصی ہوتی ہے. کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ الحج کی آیت کا حصہ ہے، 18 آیت کا ہے، من یحن اللہ فما له من مکرم، جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. اور اسی طرح سے ایک حدیث جیسے آ رہی ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ صاحب ایمان گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ گرے، اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے گویا ناک پر بیٹھی مکھی، ہاتھ اٹھایا اور مکھی اڑ گئی. جو میرا دل چاہے گا میں کروں گی، میں بھی بات نہیں سنوں گی. ناک پر مکھی، ماسی کی کیفیت. اور کچھ لوگ کیا ہوں گے، پہلے دن انہوں نے سمجھ لی یہ بات کہ علم اور استاد کی عزت، اور وہ اس کو ساتھ کیری کر رہے ہیں. چیپٹر 20 سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہر قسم کی عزت ہے. اصل عزت کس کے پاس ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے میں، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں، گناہوں کو صحیح سمجھنے میں، ان کے ساتھ مسائل ہماری زندگی میں کیا آتے ہیں. اور اب ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے آخر میں، جو کہ چیپٹر 21 اور 22 میں آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری کامن سینس ہمیں بتائیں، جو کہ بہت ان کامن ہوتی ہے، کہ گناہوں کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلا کیا ہے؟ ہماری عقل ماری جاتی ہے، جو کہ چیپٹر 21 میں آ رہا ہے. اور عقل کی درستگی کہاں سے ہوگی؟ جتنا قرآن آپ پڑھیں گے، جتنا ایمان بڑھائیں گے، جتنا اپنی موت کے بارے میں سوچیں گے، جتنا دنیا کے حقائق کو بھی دیکھیں گے. ان چیزوں کو عقل سے بھی دیکھ لیں کہ نہیں میرا والا ایسا نہیں ہے، باقیوں کے سب ایسے ہیں، میرے ساتھ نہیں ایسے ہوگا. لیکن حقائق کیا بتا رہے ہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے، موت آ گئی اس حالت میں تو کیا ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو کہ چیپٹر 22 میں آتی ہے، کیا ہے؟ اپنے دل کو یہ غفلت سے بچانا ہے. دل کی کیفیت پہ جیسے کہ زنگ نہیں لگنا چاہیے، بلائنڈ نہیں ہو جانا چاہیے، اور ایسی غلط عادتوں کو اندر نہیں لانا چاہیے. یہ جو کہنا نا دل نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نہیں چاہتا، لیکن اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں باجی رہا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نہیں رہا جاتا، لیکن آپ اپنے آپ کو بار بار یہ میسج دینا چھوڑ دیں. یہ نہ کہ میرا دل نہیں چاہتا، کہ ٹھیک ہے میرے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، مجھے بار بار نفس لے کے جاتا ہے، میں نے ان دو ایریاز پہ کام کرنا ہے، قرآن سے اور کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے. بات کرنے کو اس سے دل چاہ رہا ہے نا، تو سوچنا ہے اگر اسی وقت میں مر گئی پھر. ابھی آپ دیکھیں، ابھی سونامی آیا ہے انڈونیشیا میں، بیچ ایریا تھا، بیچ ایریا پہ تو اس قسم کے بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں اور جشن منائے جاتے ہیں اور کیا کیا وہاں پہ لوگ کرتے ہیں. اور آپ سوچیں انہوں نے 30 منٹس پہلے وارننگ دی، لیکن وہ کہتے ہیں لوگوں تک وارننگ نہیں پہنچی.
کیونکہ وہ سارے سگنلز ڈسٹارٹ ہو گئے تھے، لوگ نہیں اپنے آپ کو کر سکے. تو اس چیز پہ تکیہ لگانا ہے کہ میں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤں گی، بے شک وقت لگے، لیکن آپ نے بتانا ناؤ، ابھی اسی وقت میں نے اپنی اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اپنے دل کے اندر وہ خوف کی کیفیت لانی ہے اگر یہ میرا آخری ایکشن ہوا. ایک سینگ میں نے پڑھی تھی، آپ سے شیئر کر کے ختم کریں گے. A wise man never knows all, only fools know everything. ہر وقت اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچائیں. تو انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.